نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين یا رب العالمین۔ عزیز دینی بھائیوں اور بہنوں، آپ سب کا خیر مقدم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس پروگرام میں شرکت کرنے کو، اس مبارک نشست میں شامل ہونے کو قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ کچھ حق بات، کچھ کام کی بات ایسی کہلوا دے جس سے ہماری دائمی کامیابی جڑی ہو، جس سے ہمیں آخرت کی کامیابی حاصل ہو۔ رمضان پریپریشن کورس کے اس لیکچر نمبر 9 میں آج کا عنوان ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اذان اے ڈیوائن کال، یعنی ایک خدائی پکار۔ تو یہ جو اذان کے تعلق سے آج یہ لیکچر کیوں ہے، اب تک ہم سب جو منتخب صورتیں تھیں، جو سلیبس میں جن کو مینشن کیا گیا تھا، ان کا مطالعہ کر رہے تھے، اور آج بیچ میں ان صورتوں کے سلسلے کو بیچ میں روک کر کے، اذان چونکہ ہمارے سلیبس میں نماز بھی ہے، تو آج انشاءاللہ ہم لوگ اذان کے تعلق سے کچھ انتہائی ضروری باتیں سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اللہ تعالیٰ اس پورے عمل میں ہمارا حامی و ناصر ہو، مددگار ہو۔ اور ہم پھر ایک بار اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی واحلل عقدۃ من لسانی واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ آپ سب بھی دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کچھ کام کی بات انتہائی اہم ہو، جو ہمارے لیے ضروری ہو، اللہ تعالیٰ وہ ہم سے کہلائے۔ دیکھیے، سب سے پہلے اذان کا ایک انٹروڈکشن، ایک اس کا تعارف۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اذان جو ہے، یہ ایک عربی ورڈ ہے جس کے روٹ لیٹرز حمزہ، زال، نون، اور اس کے معنی ہوتے ہیں سننا، ٹھیک ہے، اطلاع یعنی انفارمیشن حاصل کرنا، انفارم ہو جانا کسی بارے میں۔ اسی طرح اس کا ایک ڈیریویٹو اذن بھی ہے۔ ڈیریویٹو کہتے ہیں کہ کوئی ایک پرٹیکولر ورڈ ہے، اس سے نکل کر کے ایک دوسرا لفظ بھی بنے گا، پھر تیسرا بھی بنے گا، اس کو ڈیریویٹو کہتے ہیں۔ تو اذن کے معنی آپ جانتے ہیں، کان، ٹھیک ہے۔ اذان کا جو مطلب ہے اصطلاحی طور پر، اسلامکلی اگر ہم بات کریں تو یہ ایک اسلامک کال ٹو پریئر، یعنی اذان ایک وہ پکار ہے جو عبادت، انتہائی اہم عبادت نماز کی طرف ہمیں بلاتی ہے۔ اور مؤذن اس شخص کو کہتے ہیں جو اذان دیتا ہے مسجد سے، اس کو مؤذن کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے مؤذن کا انتہائی اس کے لیے اہم انعامات ہیں، اس کی انتہائی بڑی اہمیت ہے۔ اور اذان کی عظمت کا معاملہ یہ ہے کہ جب اذان ہو تو مسلمانوں سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ اپنے دیگر تمام امور سے فارغ ہو جائیں ٹیمپریریلی، اور اس اذان کو دھیان سے سنیں، یہاں تک کہ اگر قرآن بھی تلاوت کر رہے ہوں تو وہ بھی روک دیں، اور اس اذان کے الفاظ کو دھیان سے سنیں اور اس کا رپلائی کریں، جواب دیں۔ پھر اس کے بعد یہ تو تعارف ہو گیا، اب ہم تھوڑا اس کی تاریخ کی طرف چلتے ہیں کہ اذان شروع کب سے ہوئی۔ اس کی ہسٹری اس طریقے سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکہ میں، نبوت آپ کو مکہ میں وہیں اناؤنسمنٹ ہوا۔ پھر اسی طریقے سے آپ نے وہاں پر اپنی زندگی کا ایک بڑا عرصہ گزارا، نبوت کے بعد 13 سال کے قریب عرصہ۔ پھر اس کے بعد آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ مکہ کے بعد
مکہ سے جب عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا تو آپ نے ہجرت کی، اللہ کے حکم سے مدینہ تشریف لائے۔ وہاں پر آنے کے بعد، ہجرت کے بعد، پہلا کام، انتہائی ضروری کام جو کیے گئے ان میں سے ایک کام یہ بھی کہ مسجد نبوی کا تعمیر کیا گیا۔ اب جب مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، نماز کانگریگیشنل ہوئی، جماعت میں ہونے لگی، تو وہاں پر اب ایک ضرورت محسوس کی گئی کہ بھئی مسلمانوں کو ایک وقت پر سب جگہ جمع کرنے کے لیے بلانے اور پکارنے کا کوئی نظم ہونا چاہیے۔ تو پھر ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا، کیا کہا بلکہ پوچھا اور ان سے دریافت کیا کہ کوئی سب طریقہ بتائیں، کچھ سجھاؤ دیں، مشورہ دیں، جس سے کہ 5 وقت مسلمانوں کو نماز کے لیے الرٹ کیا جا سکے اور انہیں بلایا جا سکے۔ تو جب یہ بات کہی تو بہت سارے سجیشنز ہیں، بہت سارے مشورے آئے، جن میں سے ایک مشورہ یہ بھی آیا کہ ایک کوئی ہارن، یعنی کوئی گھنٹا بجایا جائے، کوئی الارم ٹائپ کا، جیسے جیوز یعنی یہودی کرتے تھے۔ پھر ایک سجیشن یہ بھی آیا کہ مسلمان گھنٹی کا استعمال کریں جیسے کہ کرسچنز کرتے تھے اس وقت۔ پھر اسی طرح ایک سجیشن یہ بھی آیا کہ پہاڑ کی بلندی پر، کسی پہاڑ کی بلندی پہ آگ جلا دی جائے، جب نماز کا وقت ہو آگ جلا دی جائے، جس سے لوگ یہ سمجھیں، نماز پڑھنے والے مومنین، کہ اب نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ اس کے بعد ایک سجیشن یہ بھی آیا کہ کوئی پرچم بلند کر دیا جائے، کوئی فلیگ جو ہے وہ نماز کے جب بھی وقت نماز کا آئے تو ایک کوئی پرچم بلند کر دیا جائے، ریز کر دیا جائے، جس کی وجہ سے لوگوں کو، نماز پڑھنے والوں کو اس بات کا یقین ہو جائے، پتہ چل جائے، انفارم ہو جائے وہ۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اپنے مزاج کے مطابق، آپ کے مزاج کے مطابق ان میں سے کوئی سجیشن نہیں تھا، آپ نے اسے قبول نہیں کیے اور مزید غور و فکر کرنے لگ گئے۔ اب اسی اسنا میں ابھی یہ کنٹینیوڈ، عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہت خوبصورت خواب دیکھا۔ ظاہر سی بات ہے جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب خواب دیکھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر بھی کرتے تھے۔ تو عبداللہ ابن زید نے وہ پورا خواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اذان کے بارے میں جو خواب دیکھا وہ آپ نے نیریٹ کیا، پورا خواب بتایا۔ جب وہ آپ نے اذان کے بارے میں وہ خواب سنایا، ظاہر سی بات ہے وہ اذان کے کلمات تھے جو آپ نے خواب میں دیکھے عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، غلام تھے، آپ کو پتہ ہوگا بلال ابن رباحہ ان کا نام تھا، اور وہ ایک حبشی غلام تھے جنہیں آزاد کرا لیا گیا تھا۔ وہ، ان کی آواز بہت بلند تھی اور بہت خوبصورت مترنم آواز میں وہ پڑھتے تھے اللہ کا کلام۔ تو انہیں یہ کلمات سکھا دیے گئے، بتا دیے گئے، اور جو خوبصورت کلمات ہیں اذان کے، بامعنی بھی ہیں، میننگ فل ہیں، یہ سمجھا دیے گئے، سکھا دیے گئے۔ اور پھر ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ مسجد کی چھت پر بلندی کی پہ کھڑے ہو جائیں اور پھر وہاں چڑھ کر کے اوپر جا کر کے اس کو اپنی بلند آواز سے اذان کہیں، وہ الفاظ کہیں جو عبداللہ ابن زید نے خواب میں دیکھے۔ اس طرح سے اس دن سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ایک حبشی غلام تھے، آزاد ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیے ان کے مقدر میں کتنا بڑا ایک اچیومنٹ لکھنا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ان کو پہلا مؤذن قرار دیا اور وہ اسلام کے پہلے مؤذن قرار پائے۔ اتنا بڑا اعزاز، اتنا بڑا آنر، رسپیکٹ ملا ایک غلام شخص کو۔ یعنی آگے اب یہاں سے ہم لوگ یہ سمجھیں گے، یہ تو ہم نے ہسٹری اور کچھ قرآن اذان کا انٹرو آ گیا، اب اس کے بعد اذان کی ایکسپلینیشن کی جانب چلیں گے۔ تو ایکسپلینیشن کی 2 اپروچز ہیں، یعنی اذان کی جو تشریح ہے اس کو سمجھنا، اس کا جو بھی ویاکھیا ہے، اس کے 2 زاویے ہیں، 2 اینگلز ہیں، 2 اپروچ ہیں بتانے کے، سمجھنے کے، سمجھانے کے۔ ایک یہ ٹریڈیشنل ہے، روایتی ہے، کنزرویٹو، یعنی اذان کا وہ اپروچ جو روایتی ہے۔ روایتی کیا چیز ہوتی ہے؟ جو چلی آ رہی ہے، پرمپراگت، ہمارے بڑوں سے سنا، کوئی ریزن، کوئی لاجک نہیں لگایا، آنکھ بند کر کے اس بات کو فالو کرتے چلے آئے۔
اب ظاہر سی بات ہے ہر پرمپرا اچھی نہیں ہوتی، اور ہر پرمپرا ترک سنگت، یا ہر پرمپرا، ہر روایت دلیل پر بیسڈ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ آخر اس کا سورس کیا ہے۔ تو جو ٹریڈیشنل یا کنزرویٹو یا روایتی اپروچ ہے وہ کیا ہے کہ بھئی یہ بتا دیا جاتا ہے کہ اذان باقی تمام رسومات کی طرح ایک رسم ہے، بتا دیا جاتا ہے، یا بغیر شعوری طور پہ انسان یہ سمجھنے لگ جاتا ہے مسلمان، اذان کہنے کی امپورٹنس بتا دی گئی، کیا اہمیت ہے، اذان کے جواب، کلمات کا جواب دینے کا کیا انعامات ہیں یہ بتا دیے گئے۔ اچھا، اذان کو لاؤڈ اسپیکر سے تیز آواز میں خوب تیز والیوم کے ساتھ اذان لاؤڈ اسپیکر پہ کہنا، خاص طریقے سے نان مسلم ڈومینیٹنگ ایریاز میں جہاں پر ان کی اکثریت ہے، اس کو ایک پراؤڈ سی، ایک فخر سی فیلنگ آتی ہے، مطلب ایسا سمجھا جاتا ہے، اب میں سب کے اوپر یہ بات نہیں کہہ رہا، لیکن عموماً ایسا سوچتے ہیں کہ جتنی تیز ہو سکے اتنا تیز رکھیں، اور وہ ایک عجیب سی فیلنگ وہاں پر کریٹ ہوتی ہے۔ بہرحال یہ کچھ چیزیں تھیں جو روایتی تھیں، لیکن ان روایات سے ہٹ کر کے ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ ہے انکنونشنل، غیر روایتی۔ وہ کیا ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہو کہ آبجیکٹیوز آف اذان، اذان کی مقصد کیا ہے، اذان ہے کیا؟ یہ ایک کال فار پریئر ہے، اور دوسری یہ کہ کال ٹورڈز کریٹر ہے۔ ایک تو یہ صلات کی طرف، عبادت کی طرف بلانے کی ایک کال ہے، پکار ہے، دیوی خدائی پکار ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ خدا یا ہمارا خالق، اس کی جانب ہمیں لے جانے کی پکار ہے۔ یعنی اس اذان کے جب کلمات پر غور کریں گے ابھی آگے انشاءاللہ، تو آپ کو پتہ چلے گا کتنی کمپریہنسو یہ ایک کال ہے۔ اس کے بعد یہ لائبلٹیز ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اذان کے اندر جو ہم کلمات بولتے ہیں، جو بھی ہم نے ورڈز، الفاظ کہے، جو کلمات کہے، ان کے پیچھے کیا ذمہ داری ہے۔ یعنی جب جیسے ہی ہم نے کہا لا الہ الا اللہ، جیسے ہی ہم نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو ہماری ذمہ داری کیا بن گئی؟ وہ کلمات تو ہم نے کہہ دیے، روز مساجد میں کہے جا رہے ہیں، کہیں تیز، کہیں دھیمی آواز سے، کہیں اچھی آواز سے، کہیں یوں ہی بس ایک بوجھ اتارنے کے طور پہ اذان کہہ دی جاتی ہے، لیکن ہر ایک جگہ کلمات تو سیم ہیں۔ تو ان کلمات، ان ورڈز یا ان فریزز کے پیچھے مقاصد کیا ہیں، ان کے پیچھے ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے سنا ہوگا کچھ سال پہلے، ابھی ادھر کچھ مہینوں سے تو نہیں، لیکن ابھی جلدی ہی لاؤڈ اسپیکر کو لے کر کے ایک ملک میں گہما گہمی کسی کیفیت بنی تھی کہ اذان لاؤڈ اسپیکر پہ نہیں ہونی چاہیے، اور یہ کئی دفعہ اور کئی بار ہو چکی ہیں یہ باتیں، اور اس میں الگ الگ ابھی انشاءاللہ آگے بتائیں گے۔ تو کم از کم اس جو انسیڈنٹ سے ریلیٹ کر کے بھی اذان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ تھا وہ انکنونشنل اپروچ اس کی ایکسپلینیشن کا۔ تو اب آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ جب ہم اب آگے اس کی انشاءاللہ اس پر کچھ بات کریں گے، تو پھر اس میں ان پوائنٹس کو شامل رکھتے ہوئے بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ کانٹیکسٹ، بیک گراؤنڈ کچھ جان لیں۔ دیکھیے 2017 میں آپ نے سنا ہوگا ایک بالی ووڈ سنگر تھے، سونو نگم ہیں، انہوں نے اس کو، اذان کو ریلیٹ کیا تھا فورسڈ ریلیجیسنس سے، یعنی یہ ایک زبردستی مذہبیت ہے جو تھوپی جا رہی ہے اذان کے تعلق سے۔ یہ بات انہوں نے کہی تھی 2017 میں، کچھ ملتے جلتے الفاظ۔ اسی طرح ڈاکٹر کلپنا آچاریہ نے کچھ نیگیٹو نیریٹو کریٹ کیا تھا اذان کے تعلق سے، ایک آڈیٹوریم میں وہ بول رہی تھی، ظاہر سی بات ہے انہوں نے جو سمجھا تھا اس کے تعلق سے وہ بول رہی تھی، اذان، صلات اور ایسے ہی صوم، روزے کے بارے میں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جو باتیں ہمارے ذریعے کنوے ہوتی ہیں وہی باقی سب بھائی ہمارے سمجھتے ہیں۔ جس ملک میں ہم رہتے ہیں یہ ملٹی ریلیجیس، ملٹی کلچرل سوسائٹی ہے، تو ان کو دوش دینے کے بجائے کم از کم ہمیں یہ سمجھنا چاہیے یہ نیگیٹو نیریٹو بنا کیسے، یہ منفی تاثر کیسے انہوں نے لیا، اور یہ اس میں چراغ پانی ہونا چاہیے، ناراض نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس ریزن تک پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح 2022 میں بھی ایسا واقعہ ہوا، جبکہ ابھی یہ 2023 چل رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ لگاتار آپ دیکھ رہے ہیں پے در پہ اس طریقے کے واقعات ہوتے ہیں۔ لیکن اس طریقے کے واقعات ہونا اور پلس ہمارا رویہ، ان دونوں کا ذرا آج موازنہ کریں گے، اور اذان
ہے کیا اور ہم نے سمجھا کیا ہوا ہے اور ہمارے پریکٹس میں کیا ہے. دیکھیے آگے. اب یہاں پر ذرا ایک تھوڑا سا بہت گاڑھی بات ہو اس سے پہلے تھوڑی سی ایک ہلکی بات لائٹر نوٹ پر، وہ یہ کہ ایک اسٹوری یہ بنائی گئی ہے، بلکہ عام طور سے اس بات یہ ایک کچھ سال پہلے لکھنؤ میں بھی ہم لوگوں کے ساتھ یہ سابقہ پیش آیا تھا کہ یہ سوال کیا گیا تھا کہ آپ لوگ اکبر کو اذان میں کیوں یاد کرتے ہیں، اکبر بادشاہ کو. اب اللہ اکبر ہم سب کہتے ہیں، تو اللہ اکبر میں ہمارے بھائی دوسرے جو نہیں جانتے عربی، ہم ہی نہیں جانتے، تو ان بھائیوں کا کیا قصور؟ انہوں نے یہ سوچا کہ بھئی یہ اکبر بادشاہ کو گڑگان ہو رہا ہے اذان میں. تو یہ بات آئی، اس سے ایک نتیجہ نکلا. وہ نتیجہ کیا نکلا کہ آج تک ہم نے اذان کا تعارف ہی نہیں کرایا. ہمیں خود بھی نہیں معلوم، نہ ہم نے دوسروں کو بتانے کی کوشش کری کہ یہ جو اذان کے کلمات ہیں، ظاہر سی بات ہے یہ ہر گلی محلے چوراہے پہ، اسٹیشن کے پاس، بازاروں میں، رہائشی علاقوں میں، ہر جگہ مساجد ہیں، اور ان مساجدوں میں لاؤڈ اسپیکرز لگے ہوئے ہیں. وہ بات الگ ہے، پہلے تیز ہوتے تھے، اب بھی کہیں کہیں تیز ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد جب گائیڈ لائنس آتی ہیں تو پھر ہم کچھ تھوڑا سا والیوم ڈاؤن بھی کرتے ہیں، اور کیا بھی بہت سی مساجد نے پروٹوکول فالو بھی کر رہے ہیں. تو پھر یہ جو الفاظ تو سب جگہ جا رہے ہیں، کلمات سب جگہ جا رہے ہیں، ریزیڈینشیل علاقوں میں بھی، کمرشل علاقوں میں بھی، تو کیوں نہیں اس کے بارے میں ہم نے بتایا کہ آخر یہ عربی میں جو بولتے ہیں یہ ہے کیا. ایک بات تو یہاں سے یہ ایک ہمیں تحریک ملی، یعنی یہاں سے ہم سوچنے پہ مجبور ہوئے ہم سب کہ کم از کم یہ پتہ تو ہو. خود ہمیں سوچنے کا مقام ہے. آگے دیکھیے. پھر اس کے بعد اب یہاں سے شروع ہوگا ہمارا اذان کا باقاعدہ طور پر پورا وہ ایک فلو چارٹ، کہ اذان کا جو فلو چارٹ ہے، یعنی شروعات کہاں سے ہوتی ہے، اللہ اکبر، اختتام کہاں پر ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ. ٹھیک. تو یہ جو اذان ہے، فلو چارٹ اس کا، یہ ایک بہت ہی کمپریہنسو یا کمپریہنسبل سمری ہے اسلامک عقائد کی. اسلامک بلیف سسٹم جو ہے اس کی پوری سمری تیار ہے، اور انتہائی خوبصورت، انتہائی جامع کہتے ہیں، بہت ہی زیادہ کمپریہنسو، یعنی جس میں تمام پہلوؤں کو ایک جگہ سمو دیا گیا، کوزے میں سمندر کو بند کر دیا گیا. چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں، آسان الفاظ ہیں، لیکن ان کے اندر پوری کہانی، بہت بڑی بڑی باتیں مضمر ہیں، پوشیدہ، ہڈن. تو اب دیکھیے، سمجھیے ون بائی ون. جب کہتے ہیں اللہ اکبر، اب میں نے یہاں پر پوری اذان نہیں لکھ رہا ہوں، اللہ اکبر ایک دفعہ میں نے لکھا، بولتے 4 دفعہ ہیں، 2 کے پیر کے ساتھ. یا پھر کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ. یہ دونوں جب کلمات کہتے ہیں تو اس میں توحید ہے. توحید مطلب ایکتو واد، ایک ایشور واد جس کو کہہ دیا جاتا ہے، یا مونوتھیزم، یعنی جس کا مطلب یہ ہوا کہ الہ ایک ہے، ایشور ایک ہے، خدا ایک ہے، سرشٹی کا سرشٹا ایک ہے. ٹھیک ہے. یہ عقیدہ ہے اس میں، جس کو ہم سبھی مانتے ہیں. اسی طرح اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اسی میں آگے وہ گواہی والا ہے. ٹھیک ہے. اس میں بھی یہ کہا گیا، آگے ابھی اس کا الگ الگ بھی دیکھیں گے، ابھی صرف ایک اس کی سمری دیکھ لیں. اشہد ان محمد رسول اللہ. اب یہاں پر کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی جا رہی ہے. آپ کو پروفٹ مانتے ہیں، آپ کو ہم رسول مانتے ہیں اللہ کا، وہ بھی آخری پیغمبر مانتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ پروفٹ ہوڈ کا ایک ڈکلیریشن ہے، جو ہم اپنی مساجد سے دن میں 5 مرتبہ، اور بلکہ یہ ہر ایک اذان میں 2 مرتبہ کہہ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ کتنی دفعہ ہو گیا یہ کہہ رہے ہوتے ہیں. ایک بات، حی علی الصلاۃ، یعنی یہ صلاۃ کی طرف بلانے کی ایک صدا ہے. اور صلاۃ ہے کیا، ڈیوائن میڈیٹیشن ہے، یعنی ایک خدا سے تعلق قائم کرنے کا ایک طریقہ ہے نماز. ٹھیک ہے. اس سے زندہ تعلق قائم ہو، لائف ڈسپلنڈ ہو، اس سے ہم کنیکٹ فیل کر سکیں اپنے آلمائٹی سے، اپنے خدا سے، اپنے خالق سے. اسی طرح حی علی الفلاح. اب ظاہر سی بات ہے، فلاح کیا ہے، الفلاح. ابھی آگے دیکھیں گے کہ کیا ہے. کامیابی تو دنیا میں بھی چاہیے، کامیابی آخرت میں بھی چاہیے، کامیابی لوک میں بھی چاہیے، کامیابی پرلوک میں بھی چاہیے. تو جو کامیابی ہے وہ حقیقی کامیابی کیا ہے، ظاہر سی بات ہے آخرت کا یہاں تصور ہے، ہیئر آفٹر کا. اسی طرح اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. پھر کنکلوژن
توحید ورسز شرک، یعنی یہاں پر اللہ کی بڑائی اور کبریائی ایک بار پھر سے بیان کی گئی، اور پھر اس کے بعد لا الہ الا اللہ، یعنی تمام الہان باطلہ، تمام الہ جتنے ہو سکتے ہیں ان کا سب کا ہو سکتے سے مراد لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، ان سب کی نفی کی جاتی ہے، ان سب کو نیگیٹ کیا جاتا ہے، اور پھر ایک اللہ کا اقرار کیا جاتا ہے، ایک ایشور کا اقرار کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر توحید اور شرک کا فوری تقابل، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب اذان، صبح کی اذان ہوتی ہے، فجر کی طلوع آفتاب سے پہلے، سن رائز سے پہلے، تو وہاں پر ایک کلمہ بڑھا لیا جاتا ہے، الصلاۃ خیر من النوم، یعنی نماز جو ہے وہ بے شک نیند سے بہتر ہے۔ تو یہ مکمل اذان کا ایک فلو چارٹ کہ کس طرح سے اسٹیپ بائی اسٹیپ اذان کہتے ہیں۔ اس کے بعد اب دیکھیں ون بائی ون، جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے، یعنی پرمیشور مہان ہے، ایشور بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ اکبر جو ہے یہ عربی زبان میں سپرلیٹو ڈگری بھی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کمپیریٹیو کے لیے بھی، یہ سپرلیٹو کے لیے یہاں پر استعمال ہو رہا ہے، جیسے آپ گڈ، بیٹر، بیسٹ، تو اکبر، احسن، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، ایشور سب سے بڑا ہے۔ وائی اب ہمیں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم خدا میں کیوں مانیں؟ تو ہمارے سامنے دو تھیوریز ہیں، ایک تو یہ کہ کائنات کو خدا مان لیا جائے، دوسرا یہ کائنات کا خدا تصور کیا جائے۔ پھر اسی طریقے سے اللہ سب سے بڑا ہی کیوں ہے؟ اور یا پھر ہم یہ سوچیں یہاں پر کہ جو ہم نعرہ تکبیر بولتے ہیں اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر لگاتے ہیں، تو کیا یہ نعرہ لگا لینے سے سب کچھ مسئلے حل ہو جاتے ہیں، یا ہم اپنی سپریمیسی ثابت کرنے کے لیے اصرار کرتے ہیں، بضد ہوتے ہیں، یا اس سے کوئی فائدہ بھی ہے؟ یہ سب کچھ چیزیں ذہن میں آتی ہیں اللہ اکبر کے بعد، یعنی اللہ اکبر کہا تو سوال یہ ہے کہ الہ میں مانے کیوں، خدا کو مانے کیوں؟ تو خدا کو ماننا یہ ہماری جو فطرت کا تقاضا ہے، ہمارے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، ہمارے خدا نے، ہمارے ایشور نے ہمارے اندر بے شمار آیات رکھی ہیں۔ جب ہم نے آنکھ کھولی، دنیا میں آئے، زمین دیکھی، آسمان دیکھا، پھر خود کو دیکھا، اپنے ہاتھوں کی لکیروں پہ غور کیا، اپنی سانسوں کے نظام کو دیکھا، انہیل ایکسہیل کے سسٹم کو دیکھا، اسی طریقے سے ہماری دل کی دھڑکنوں کو دیکھا، اندر کا پورا میکینزم دیکھا، میٹابولزم دیکھا، اپنی پوری اناٹومی دیکھی، جتنا بھی کچھ ہم نے اپنے شریر میں اندر، ہمارے اپنے انفس میں، ہمارے جان کے اندر جو نشان اللہ نے آیات رکھی ہیں، ایشور نے، خالق نے، ٹھیک ہے۔ ہم آپ سے بول رہے ہیں، آپ ہمیں سمجھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ سن رہے ہیں، پھر آپ کے ذہن میں وہ چیز پہنچ رہی ہے، قلب میں اتر رہی ہے، بہت ساری چیزیں، تھوڑا سا غور کر لیں، زیادہ نہیں، دنیا کے نظام کو دیکھ لیں، تو یہ سب کی ساری چیزیں ہم اس نتیجے پہ پہنچ گئے کہ there must be some creator behind these systematic mechanisms۔ یہ جو بہت سسٹمیٹک میکینزم ہے، اس کے پیچھے، آرگنائز سسٹم کے پیچھے کوئی نہ کوئی خالق ہے، کوئی نہ کوئی اس کا بنانے والا ہے، یہ اپنے آپ سے چیزیں نہیں چل رہی۔ اس کی مثال یہ سمجھیے، آپ کسی سڑک پر سے گزر رہے تھے، آپ نے وہاں پر دیکھا کہ کچھ سکوں کی کچھ ڈھیریاں، ٹھیک ہے، کہیں پر 10 سکے، کہیں پر 5 سکے، کہیں پر 20 سکے گرے پڑے ہوئے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ نے ایک دوسری جگہ دیکھا کہ 10 سکے، پھر 10 سکے، پھر 10 سکے، اور آپ نے پھر تھوڑا غور کیا اور 10 سکوں کے بیچ میں دوری ناپی، تو آپ کو وہ ڈسٹینس بھی برابر دکھائی دی۔ پہلے والے کیس میں سکے بھی کم زیادہ ہیں اور دوری بھی ان کے درمیان کم زیادہ ہے۔ اب یہ دونوں باتیں جب آپ نے ان دونوں پہ غور کیا تو آپ اس نتیجے پہ پہنچ گئے کہ پہلے والے جو سکے تھے وہ کسی کی جھولی میں سوراخ تھا، جس سے وہ سکے گرتے جا رہے تھے، کہیں کم، کہیں زیادہ، کہیں دور گرے، کہیں پاس گرے۔ دوسرے والے کیس میں آپ نے یہ دیکھا کہ سکے برابر کے رکھے ہوئے ہیں، دونوں سکوں کے ڈھیریوں کے درمیان دوری بھی سیم ہے، تو آپ اس نتیجے پہ پہنچ گئے کہ دوسرا والا جو کیس ہے وہ قصداً، انٹینشنلی، جان بوجھ کے کیا گیا عمل ہے۔ تو اب آپ کہیں گے کہ پہلے والا عمل خود سے ہو گیا، یعنی اپنے آپ وہ چیزیں کہیں کسی کے اس سے سوراخ سے گرتی چلی گئی، اور دوسرا والا نظام خود سے نہیں ہوا، اس کے پیچھے کوئی بہت بڑا میکینزم ہے، کسی نے وہ بہت دھیان سے کیا ہے، اہتمام سے کام کیا ہے۔ اب آپ سوچئے، اب اس کائنات کو دیکھیے،
خود پہ غور کریے، سب صبح شام کے اس جو گردش لیل و نہار کو دیکھیے، تو آپ اس نتیجے پہ پہنچ جائیں گے کہ واقعی اس کائنات کا کوئی نہ کوئی خدا ہے۔ وہ بات الگ ہے کہ ہم نہ مانیں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ہمارا ضمیر ضرور کہہ دے گا اندر سے کہ ہے کوئی نہ کوئی خدا۔ باتیں بہت ہو سکتی ہیں، لیکن صرف اسی بات کو ایکسپلین کرتے نہیں رہ سکتے۔ اسی طرح نعرہ تکبیر جب کہیں کہ ظاہر سی بات ہے تکبیر بڑائی، کبریائی، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو اس وقت ذرا ٹھہر کے سوچیں کہ اللہ کو بڑا تو کہہ رہے ہیں، تو یہ صرف زبان سے کہہ رہے ہیں یا بڑا دل سے مانا بھی ہے؟ یہ سوال ضرور اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے۔ تو یہ جو اللہ اکبر ہے، اس میں تکبیر رب ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے احکام شروعات میں جو دیے گئے، ان میں سے شروعاتی دور میں یہ حکم نازل ہوا تھا، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اب یہ مختلف آیات ہیں، آپ ان کے ریفرنسز اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو، اعلان کرو۔ اسی طرح وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور اس کی بڑائی بیان کرو جیسا کہ اس کا حق ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں تو کیا ہم نے اس کی بڑائی بیان کی؟ اب بڑائی کیسے بیان ہوتی ہے؟ ایک تو اذان مائک سے دے ہی رہے ہیں، کیا پھر مائک لے کے چوراہوں پہ کھڑے ہو جائیں اور بڑائی بیان کرنے لگیں کہ میرا رب بڑا، میرا رب سب سے بڑا، میرا رب سب سے بڑا؟ ارے ہم اپنے روزمرہ کے معمولات زندگی میں، ڈیلی لائف میں جو ہمارے پیش آنے والے واقعات، پیش آنے والے اعمال، پیش آنے والی باتیں، تجارت ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بزنس کرتے ہیں، ٹریڈ کرتے ہیں، ان سب میں شامل ہوتے ہیں، لوگوں سے لین دین کرتے ہیں، ہمارے ٹرانزیکشنز ہوتے ہیں، کہیں اکنامک ٹرانزیکشنز ہیں، فائنینشیل ہیں جس میں پیسہ انوالو ہے، کہیں پر پیسہ انوالو نہیں ہوتا اور دوسرے لین دین ہیں۔ ان میں ہم کس کی مرضی و منشا پر عمل کرتے ہیں؟ اپنی مرضی منشا پہ عمل کرتے ہیں یا اپنے اس الہ اور خالق یعنی اس معبود برحق کی مرضی پر عمل کرتے ہیں؟ پتہ چل جائے گا تکبیر رب کہ ہم نے تکبیر رب کی بڑائی کا اعلان کیا کہ ظاہر سی بات ہے اس کا الٹا کیا۔ یہاں پر ہم اپنا محاسبہ کریں، انٹراسپیکشن کریں، سوچیں کہ اللہ اکبر جب کہا جائے مائک سے تو تھوڑا سا لرز جائیں، تھوڑا سا ٹھہر جائیں۔ دوسروں کو خائف کرنے کے لیے اللہ اکبر کا نعرہ نہیں لگانا، دوسروں کو ڈرانے کے لیے اللہ اکبر کا نعرہ نہیں لگانا، اپنے آپ کو ڈرانے کے لیے اللہ اکبر کا نعرہ لگانا کہ واتقوا اللہ، واتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے اس طرح سے ڈرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اصل میں تو سینس یہی تھا، لیکن ہم نے اس کو دوسروں کو خائف کرنے کے لیے کیا، وہی ہماری تباہی کا سبب بننے لگے گا۔ آگے دیکھیں، دوسری بات ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ یہ شہادہ ہے، یا اس کو آپ یوں کہیے یہ توحید کا درس ہے۔ شہادت یعنی گواہی۔ ظاہر سی بات ہے گواہی کب دی جاتی ہے؟ گواہی اس وقت دینی پڑتی ہے جب کوئی تنازع ہوتا ہے، جب کوئی باہم نزاع پیش آ جائے، آپس میں موافقت نہ ہو، اختلاف ہو، کانٹرڈکشنز ہوں، کوئی آپس میں مس انڈرسٹینڈنگ ہو جائے دو لوگوں میں، تو ایک تیسرا ہوتا ہے جو گواہی دیتا ہے۔ تو جب خدا کی ذات ظاہر سی بات ہے ایک تنازع کا باعث بنا لی گئی ہے، وہ تنازع کا باعث نہیں تھا، بنایا گیا، لوگوں نے بنایا، تو اب آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کے ایک الہ ہونے کی گواہی دیں۔ تو وہ گواہی کیسی دیں؟ ظاہر سی بات ہے اپنے اعمال سے، اپنے عمل سے گواہی دیں، یہ مانیں، یہ جانیں کہ اس سنسار کا نرماتا، اس کا کریٹر، اس کا پالن کرتا یعنی اس کا رب، نینترک یعنی اس کو چلانے والا، اس کو کنٹرول کرنے والا، ٹھیک ہے، پورے اس سرشٹی، پورے برہمانڈ، پورے یونیورسل کا ایک ہی خدا ہے، ٹھیک ہے، پورا اکیلا وہی سوامی ہے، وہی مالک ہے، اسی کی پوجا کرنی چاہیے، اسی کی عبادت ہو، پرستش ہو، اسی کی بات ماننی چاہیے۔ ان میں سے اگر کوئی بھی جو آپ دیکھ رہے ہیں خوبی کسی دوسرے میں شامل مان لی جائے، کسی دوسرے کے ساتھ اس کو جوڑ دیا جائے، یا اس کا کوئی شریک بنا لیا جائے، پارٹنر، سہیوگی بنا لیا جائے، بس یہی اس پورے گواہی کا اپوزٹ ہو جائے گا، شرک ہو جائے گا۔ اب ہم اپنے آپ سے پوچھیں، ہم اپنے آپ سے پوچھیں، دور کہیں نہ جائیں کہ ہم واقعی اسی کو مانتے ہیں سوامی، یا ہم خود اپنے آپ کو سوامی مانے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم خود مالک بنے بیٹھے ہیں یا ہم اس کو مالک مانتے ہیں۔ ہم معبود کے درجے پہ تو نہیں کہیں پہنچ گئے، ہم نے کہیں ایسے تو دعوے نہیں کرنے شروع کر دیے ہیں عملی طور پر۔ دیکھیے زبانی طور پہ کوئی کسی یہ نہیں کہتا، عملی طور پر ہم بہت کچھ غلط کر رہے ہوتے ہیں، اور وہی ہمیں درست کرنے کی ضرورت ہے۔
کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ نہیں کہ آپ زبان سے کچھ کہیں گے۔ یہاں جذبات، عدالت میں جذبات نہیں چلتے، عدالت میں ثبوت اور شواہد دیکھے جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بھی عدالت ہے، اور وہ عدالت جب لگے گی تو وہاں جذبات سے کام نہیں چلے گا۔ دنیا میں آپ کسی کے سامنے رو دیجئے اور وہ پھر آپ کے رونے سے ڈر جائے اور آپ کی باز پرس نہ ہو، پوچھ گچھ نہ ہو، یہ دنیا کے ناٹک ہیں، دنیا کے ڈھونگ ہیں۔ لیکن خالق کے کائنات کے ہیں، وہ تو دلوں کے راز کو بھی جاننے والا ہے، وہ ہمارے دلوں کے بھید اور ہمارے دلوں میں چھپی ہوئے خزانے وہ سب جانتا ہے۔ تو ہم اس سے ڈریں اور اس کی واقعی گواہی دیں جیسا کہ اس کی گواہی دینے کا حق ہے۔ اسی طرح اب ہمیں کیا نہیں کرنا ہے، یہاں پر ظاہر سی بات ہے ایک وہ پازیٹیو ایسپیکٹ تھا، اور اس کا یہ دوسرا پہلو کہ اللہ کے علاوہ کسی کو ہمیں اپنا محافظ نہیں ماننا، ٹھیک ہے؟ کوئی عطا کرنے والا نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے، یہ بات سمجھیں، ٹھیک ہے؟ کسی سے نہیں ڈرنا ہے، خوف نہیں کھانا ہے، کسی پر بھروسہ اور توکل جو ہے وہ اکیلا اللہ پر ہے، اور اللہ تعالیٰ پر جو توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، اللہ اسے پسند کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب ہم اپنی امیدیں کسی دوسرے سے وابستہ کر لیں اللہ کے خلاف جا کر کے، تو اب اس میں آ گئی نا آمیزش، یعنی ہم نے دنیا میں لوگوں کے ساتھ امیدیں وابستہ کر لیں ایک خدا کو چھوڑ کر، یہیں سے خرافات آ گئی۔ اسی طرح کسی سے کوئی امید نہیں کرنا، کسی کی عبادت اور آگیا کا پالن اس کے، ظاہر سی بات ہے آگیا کا پالن کسی کی پر ہم جب ہی مانیں گے جب اس کی خلاف ورزی نہ ہو، جہاں اس کے حکم کی خلاف ورزی ہو تو وہاں پر ڈس ایگریمنٹ ضرور ہوگا۔ اسی طرح مدد مانگیں گے، وہ اہدنا الصراط المستقیم، اسی کے راستے پر چلیں گے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کو چھوڑ کر کسی کو پورا قانون نرماتا نہیں مانیں گے، یعنی قانون کا بنانے والا، اور قانون اسی کا چلے گا۔ جیسے کل اس سے پہلے ہم لوگ پڑھ بھی چکے ہیں کہ جو اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی کافر ہیں، اور وہی ظالم ہیں، اور وہی فاسق ہیں۔ تو اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ قانون کا بھی اختیار ہمارے خدا کے پاس ہے۔ ہم خدا کے بنائے ہوئے قانونوں کی خلاف ورزی کریں، اپنی مرضی اور اپنی منشا کو مانے جانے، اور پھر ہم یہ کہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، مذاق کر رہے ہیں، یہ سوچیں۔ اسی طرح اشہد ان محمد رسول اللہ، یعنی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے دوسرے رسولوں کی طرح خدا کے رسول ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے سچے پیغمبر ہیں، آخری پیغمبر ہیں۔ رسول کے تعلق سے، رسالت کے تعلق سے یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور یہ بیسک آرٹیکل آف فیتھ ہے اسلام میں، ٹھیک ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ ہمارا کلیان ہو، ہم سب کی زندگی سنور جائے، اس لیے وہ رسالت کے اس سلسلے کو آگے لاتا ہے، اور پھر اس کے بہت سارے لاجیکل پروف بھی ہیں رسالت کے کہ رسول کیوں آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر یہ رسول جو تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ہمارے، ان کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے کہ ظاہر سی بات ہے یہ نبی امی، اب کوئی امی شخص اپنی مرضی سے، اپنی منشا سے کوئی چیز نہیں گڑھ کے ہمیں بتا دے گا، وہ خدا کی کمانڈمنٹس اور اس کے احکام جو آتے تھے، اس کی جو ہدایات، اس کے جو انسٹرکشنز تھے، ان کے مطابق ہمیں وہ ساری چیزیں بتائی جاتی تھیں، وہ تواتر سے، عملی تواتر سے، اور پھر وہ دھیرے دھیرے ہم تک پہنچی۔ اسی طریقے سے ہم جو کور سبجیکٹ میٹر ہے اس رسالت کے میسج کا، اس میں بھی ہم کوئی کمپرومائز نہیں کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ جانے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے خاص طور سے یہ بات بہت اہم ہے کہ ہم خیر کے کام کرنے والے بن جائیں، پیکر رحمت بن جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف اس طرح قرآن نے کرایا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ سورۃ الانبیاء کی آیت ہے کہ اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ تو اب رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں اور ہم زحمت بنے، تو پھر کیسے ہم کہیں گے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم رسول مانتے ہیں، تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ماننا ہمارا انتہائی اہم فریضہ ہے، اور اگر ہم اسے نہیں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے پکڑے جائیں گے، پوچھ گچھ ہوگی۔ اسی طرح ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اسے بھی ہمیں کرنا ہوگا۔ ایک طرف خیر کے کام، سراپا رحمت بننا ہے، اور دوسری طرف اب وہ خیر میں یہ بھی ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلانا، بے لباس کو لباس پہنا دینا، پیاسے کو پانی پہنچا دینا، ضرورت مند کو اس کی ضرورت دور کر دینا۔ کسی کی کوئی پریشانی ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، اس کی ہم کاؤنسلنگ کر دیں،
اس سے چند باتیں کر لیں، اس کے مسائل کو کم از کم وہاں تک پہنچا دیں جہاں وہ حل ہو سکتے ہیں۔ میرے پاس نہیں استطاعت ہے تو کیا ہوا، ہم اس کی بات تو سن سکتے ہیں، پراپر چینل تک، پراپر فورم پہ پہنچا تو سکتے ہیں۔ یہ جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ اب اس میں ظاہر سی بات ہے، ہم رنگ، نسل، ذات پات، ٹھیک ہے، مذہب، مسلک، فرقہ، ان تمام بنیادوں سے اوپر اٹھ کر کے کوئی بھی ڈسکریمنیشن نہیں ہونا چاہیے، کسی بھی طریقے کا کوئی بھی بھید بھاؤ اس میں نہیں۔ یعنی ہم خیر کے کام کرنے میں مذہب نہیں دیکھیں، خیر کے کام کرنے میں ہم کسی کا رنگ، نسل نہیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہمارے نبی کی تعلیم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، وہ سیرت عملی طور پر ہمیں پیش کرنے کی ضرورت ہے اس دور میں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو نشان عتاب بنایا گیا ہے، اور وہ ہماری کمیوں کی وجہ سے بنایا گیا ہے۔ لوگ آپ کی سیرت نہیں پڑھیں گے، لوگ ہمیں دیکھیں گے، ان کے ماننے والوں کو۔ جب ان کے ماننے والوں کو لوگ دیکھتے ہیں تو نا امید و ہراساں ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکشاؤں کو، آپ کی تعلیمات کو ہم کہاں اپنے عمل سے ثابت کر رہے ہیں، دکھا رہے ہیں۔ بس اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے محمد رسول اللہ کے ضمن میں۔ اسی طرح اشہد ان محمد رسول اللہ، یعنی ہم نے گواہی دی۔ اسی طرح یہ کیا کہا گیا اور دوسری جگہ پر کہ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا وان من امۃ الا خلا فیہا نذیر، یعنی سورہ فاتر پڑھ لیجیے گا اس آیت کو۔ یہاں پر بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا گیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ بھی بتایا گیا کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ اب دونوں ہی آیات میں کم و بیش ایک بات کہی جا رہی ہے، بشیر یعنی بشارت دینے والا، نذیر یعنی ڈرانے والا۔ بشارت یعنی خوشخبری دینے والا۔ اب ظاہر سی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دیتے تھے کس بات پر؟ جو اچھے کام کریں گے ان کا اچھا انجام ہوگا، جو برے کام کریں گے ان کا برا انجام ہوگا۔ اس لیے یہ ذمہ داری اب ہماری ہے کہ ہم پہلے تو عملی طور پر خود کو درست کریں، پھر اس کے بعد لوگوں سے بات کریں، کہیں، اپنے حلقوں میں جائیں، لوگوں کی زندگیوں میں جو خرابیاں آ رہی ہیں اس کے لیے فکر کریں۔ اس کے لیے ہمارے اندر تڑپ ہونی چاہیے۔ ہم سماج میں ہونے والی برائیاں خود بہت ساری دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے سے نکال دیتے ہیں، ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں، اگنور کر دیتے ہیں۔ یہ کیفیت ہماری نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے رسول کا یہ کردار نہیں تھا۔ رسول جذبات سے بھرے ہوئے انسان تھے اور وہ متاثر ہوتے تھے چیزوں سے، تو وہی سنت پہ ہم عمل کرنا ہے۔ ہم نے چند گنتی کی سنتوں کو سنت مانا اور آپ کی مکمل زندگی کو جو ہے یکسر فراموش کر دیا۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ تو محمد رسول اللہ کے حوالے سے یہ بات آ گئی کہ گواہی دینا ہے رسالت کی، تو رسالت کے کام کرنے ہوں گے۔ رسالت کا انسٹیٹیوشن، پروفیٹہڈ کا انسٹیٹیوشن آج بھی موجود ہے، وہ کام ہمیں کرنا ہوں گے۔ خیر کا جو ہے ہمیں خیر کا پیغام عام کرنا ہوگا۔ حی علی الصلاۃ، ظاہر سی بات ہے ایک اللہ کی عبادت کی طرف آ جاؤ، ایک خدا کی عبادت کی طرف آ جاؤ۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے۔ اللہ کی یاد قائم ہوتی ہے اللہ کے نماز کے سامنے سجدہ ریز ہونے سے۔ اللہ کے سامنے جھکتے وقت کیا یقین آنا چاہیے، ہاتھ اٹھاتے وقت کیا یقین آنا چاہیے۔ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں تو ہاتھ جب تک نہ باندھیں، کم از کم اس کا خیال تو ذہن میں لے آئیں اور یہ سوچ لیں یقینی طور پر کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اگر یہ سوچ لیں گے تو پھر ہمارے ہاتھ ادھر ادھر نماز میں نہیں جا رہے ہوں گے، ذہن ادھر ادھر نہیں جا رہا ہوگا، ٹھیک ہے، نظریں ادھر ادھر نہیں بھاگ رہی ہوں گی۔ پھر ہم واقعی جامد و ساکت کھڑے ہوں گے، سوچیں گے کہ ایک ایسے زور آور حکمراں و بادشاہ کے سامنے کھڑے ہیں جس کے سامنے کسی کی بادشاہت کی کیا مجال، کسی کی کوئی مجال نہیں۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، سورۃ العنکبوت کی آیت کہ نماز تمہیں روک دیتی ہے، یعنی نماز روک دیتی ہے کس سے؟ یقیناً نماز روک دیتی ہے بے حیائی اور فحش برے کاموں سے، منکرات سے بھی روکتی ہے، بے حیائی سے بھی روکتی ہے۔ اب اگر ہم یہ کام نہیں کر رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب نماز بھی پڑھتے جا رہے ہیں اور منکرات سے بھی نہیں بچ پا رہے ہیں، فحش باتوں سے نہیں بچ پا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم کو آج کے دور میں اگر ہمیں شارٹس میں، ریلز سے محظوظ ہونے کے لیے اسے دیکھ رہے ہیں جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، تو سوچیں اپنے آپ سے کہ پھر ہم نماز کس کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ آج تو فحش اور یہ منکرات بند کمروں میں لحاف کے اندر تک پہنچ گئی ہیں۔ یہ اس دور کا سب سے بڑا چیلنج ہے، اس سے بچنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اللہ کی خصوصی عطا اور اس سے جب ہم خصوصی مدد مانگیں گے تو ہی ہمارے لیے آسان ہوگا۔ اس کے لیے بہت اسٹرانگ ول پاور کی ضرورت ہے۔
ورنہ نہ جانے کدھر اور کدھر بہکتے ہوئے چلے جائیں گے، گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری نماز وہ نماز نہیں ہے جو ہمیں روک سکے فحش کاموں سے اور منکرات سے۔ اگر یہ نماز ہوتی تو ہمیں روک دیتی، کیونکہ اللہ کے بتائے ہوئے جو یہ فارمولہ ہے، یہ فارمولہ نہیں غلط ہو سکتا۔ اللہ نے جو حکیمانہ نسخہ دیا ہے، یہ نسخہ اس کا ہم نے استعمال غلط کیا، اس نسخے کو ہم نے پراپر نہیں لیا، ورنہ یہ نسخہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ ہمیں فائدہ نہ پہنچائے۔ تو صلاۃ جو ہے وہ ایک ڈیوائن میڈیٹیشن، ایک یہ خدائی مراقبہ ہے، یعنی ہم نماز میں اپنے خالق سب طرف سے کٹ کر، ہر طرف سے کٹ کر کے یکسو ہو کر اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ تو جب سب طرف سے کٹ گئے، اس کے سامنے کھڑے ہو گئے، تو ذہن اور دماغ اور ساری توجہات، ساری کنسنٹریشن ہماری اس کی طرف منتقل ہو گئی، اور اب وہ ہے اور ہم، اس کے علاوہ ہمارے ذہن میں کوئی اور چیز نہیں۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر ہمیں اس کی پریکٹس کرنی ہوگی کہ یہ ڈسپلن کیسے ہے، یہ ہم کیسے اس اسٹیج پہ پہنچیں۔ یہ اور کوئی زندگی نہیں ملے گی، اسی زندگی میں یہ کام کرنا ہوگا، اور یہ مہلت عمل ختم ہونے سے پہلے کرنا ہوگا، موت آ جائے اس سے پہلے کرنا ہوگا۔ صلاۃ جو ہے یہ ایک ٹول ہے، آلہ ہے ڈسپلنڈ لائف جینے کا، اپنے آپ کو انوشاست کرنے کا، منظم کرنے کا۔ اسلام دین فطرت ہے، ایسا مذہب نہیں ہے جو ہم کو تمام چیزوں سے روک دے۔ وہ روکتا نہیں ہے، وہ کہتا ہے تمہیں چھوڑنا کچھ نہیں، بس خود کو منظم کر لو۔ یعنی سیر و تفریح بھی کرنی ہے، لیکن وہ سیر و تفریح بھی تمہاری ڈسپلن، ٹھیک ہے۔ تم محظوظ ہو لو، خوشیاں حاصل کرو، منع نہیں کیا خوش رہنے کے لیے، مسکرانے کے لیے، ہنسنے کے لیے، لیکن ہر ایک چیز کا ایک دائرہ بنا دیا ہے، اور اس دائرے میں رہنا ہے، اس دائرے کو کراس نہیں کرنا ہے، اس کے قریب نہیں جانا ہے۔ جو لمیٹیشنز بتا دی گئی ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ان لمیٹیشنز کو طے کرنے کے لیے ہم کو ظاہر سی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں واضح طور پر ایک ایک چیز کھول کھول کر بیان کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے وہ ایک پریکٹیکل نمونہ ہے، ہمارے ہم سب کے لیے ایک آدرش ہے، آئیڈیل ہے، اور اس میں یہ باتیں بتا دی گئی ہیں۔ وہاں پر سے ہم مزاج رسول کو سمجھ سکتے ہیں، اور پھر جب مزاج رسول سمجھ میں آ جائے گا اور قرآن کی پوری تھیم سمجھ میں آ جائے گی، اللہ کی مرضی سمجھ میں آ جائے گی، تو پھر چھوٹی چھوٹی باتوں میں پھر مسئلے اور فتوے پتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ پھر وہاں پر ہم کو ظاہر سی بات ہے بہت ساری چیزیں خود اپنے ڈسکریشن سے سمجھ میں آئیں گی انشاءاللہ، لیکن کب؟ جب ہم اس لیول پہ پہنچنے کی کوشش کریں۔ اور ڈسکریشن کہتے ہیں اپنے ذہن سے، دماغ سے، عقل سے، اللہ نے جو ہمیں عقل دی اس سے پتہ چل جائے گا کہ یہ چیز ہمارے رسول کی مرضی کے خلاف ہوگی، یہ رسول کی مرضی و منشا کے خلاف ہوگی۔ مثال کے طور پر آج کل دیکھیے IPL چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی کرکٹ دیکھنا کوئی گناہ تو ہے نہیں، کوئی حلال حرام کام تو ہے نہیں، کوئی ہم ویسی چیز تو دیکھ نہیں رہے، مثال دے رہے ہیں ہم۔ آپ کی رائے ہم سے مختلف ہو سکتی ہے، اور اختلاف رائے کا حق ہر ایک کو ہے، لیکن اس بات کو سمجھیے گا کہ IPL جو ہے یہ حرام نہیں کہا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ مومنین کی ایک صفت بتائی ہے کہ مومنین جو ہوتے ہیں وہ لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں۔ لغو باتیں وہ ہوتی ہیں جو بیکار کی باتیں ہوتی ہیں، یعنی وہ جن سے کوئی آپ کا دنیا کا فائدہ نہیں، جن سے کوئی آپ کا آخرت کا فائدہ نہیں، جہاں آپ کا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ اگر آپ کو اور ہم سب کو بحیثیت مسلم اور بحیثیت امت مسلمہ اگر ہمیں اپنا مقصد پتہ چل جائے تو یقین مانیے پھر یہ سوال ہی نہیں آئے گا کہ IPL دیکھنا چاہیے یا نہیں، کرکٹ دیکھنا چاہیے یا نہیں، پھر یہ سوال ہی چلا جائے گا۔ یعنی ہم پتہ چل گیا کہ اسلام کا منشا کیا ہے، ٹھیک ہے، ہمارے رب کی مرضی کیا ہے، ہمارے رسول کا مزاج کیا ہے، یہ اتنی باتیں پتہ چل گئیں۔ پھر یہ ہم نہیں پوچھیں گے کہ بتائیے کرکٹ دیکھیں یا نہ دیکھیں، ون ڈے دیکھیں، ٹیسٹ دیکھیں، فرصتی کہاں ہے؟ اتنا کام، اتنا بیک لاگ، اتنا زیادہ کام باقی ہے کہ آپ اپنے 24 گھنٹے لگا دیجئے، پھر بھی وہ آپ کا جو ڈیزائرڈ آبجیکٹیو ہے وہاں تک پہنچنا بہت بڑے پاپڑ بیلنے کے مانند ہے۔ اب آپ سوچ لیجئے کہ اگر ہمیں یہ بات پتہ چل جائے تو پھر ہم یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کریں گے کہ صاحب یہ دیکھا جائے یا نہ دیکھا جائے۔ تو لغو باتوں سے اعراض کرنا۔ اسی طرح آگے دیکھتے ہیں کہ حی علی الفلاح، دنیا اور آخرت کی کامیابی کی طرف آؤ۔ اب ظاہر سی بات ہے یہاں پر کامیابی کیسی؟ الفلاح، کامیابی
دنیا میں بھی کامیاب ہونا ہے، سب کو ہونا ہے، کون نہیں چاہتا کامیاب ہونا، آخرت میں بھی کامیابی چاہیے، لیکن اس کامیابی میں رکاوٹ پتہ ہے کیا ہے؟ انیتھیکل ریس، مطلب ہم لوگ کہاں منہمک ہیں، ہم لوگ کن مشاغل میں لگے ہوتے ہیں جب یہ کلمات آتے ہیں؟ کوئی جو ہے امورل ایک ریس چل رہی ہے، ایک دم عجیب طرح کی بھاگ دوڑ، ایک بچہ اس کو بھی یہ من میں بات ٹھونس ٹھونس کے بھر دی گئی ہے کہ تمہیں دیکھو کلاس میں فرسٹ آنا ہے، کیا اگر کلاس میں 40 بچے ہیں تو 40 فرسٹ تو نہیں آ جائیں گے؟ اب جو بچہ فرسٹ نہیں آ پایا، وہ 10th رینک آئی اس کی، تو اس کے ماں باپ اسے کھا جائیں گے، ٹھیک ہے، اس سے پہلے کہ اسے کچھ، ظاہر سی بات ہے صدمے میں چلا جائے گا۔ یہ دور ایسا آ گیا ہے، مادیت کا دور ہے، مشین بنا دیا گیا ہے، روبوٹ اور میکینکس ہمیں بنا دیا گیا، یعنی ہم سب مشین بن گئے، روبوٹ بن گئے، احساسات و جذبات سے خالی ہو گئے، یعنی ہمارے ایک ان ایتھیکل ریس، ایسی ریس جو موریلٹی پر بیس نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ ریس جو اخلاقیات پر بیسڈ نہیں ہے، ایک دوڑ ہے، ایک آگے، مطلب 4 آدمی دوڑ رہے ہیں، سب اسپرنٹرز ہیں دوڑنے والے، تو ہر ایک یہ سوچ رہا ہے کہ کسی طرح یہ گرے اور پھر ہم اس کو کچلتے ہوئے آگے نکل جائیں، یہ ہمارا اور آپ کا مزاج بن گیا ہے۔ اسی طرح بہت سارے ایسے انڈیزائریبل ایفرٹس میں، کوششوں میں ہم لگے ہوئے ہیں جن میں نہیں لگنا چاہیے، ایسے ہی بہت ہی انہولی نیکسس کہتے ہیں گٹھ جوڑ، مطلب 4 لوگ جڑے اور پھر انہوں نے ایک گٹھ جوڑ بنا رہے ہیں، اپورچونیٹیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، سکسیسفل کیسے بنا جائے، اس کے جو مینس ہیں، سنسادھن ہیں، انہیں ریسورسز کو اکٹھا کرنے میں منہمک ہیں، اپنے آپ کو پورا سراسر مادیت پسند بنا لیا اور مادے کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، اور اپنی روح سے بالکل کوئی سروکار نہیں، روح سے کٹ گئے اور صرف مادے کی غلامی میں لگے ہوئے ہیں، ہر وقت 24 گھنٹے 7 دن۔ یہی تو ہمارا آپ کا سب کا چل رہا ہے معاملہ۔ ریئل سکسیس کیا ہے، الٹیمیٹ سکسیس کیا ہے، اس سے ہم بالکل بھاگ رہے ہیں، دور ہیں۔ اسی بیچ یہ آواز لگائی جاتی ہے، حی علی الفلاح، سورہ آل عمران کی آیت ہے، سامنے لکھی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ یقیناً ظاہر سی بات ہے، یہ حقیقت ہے کہ ہر ایک نفس کو موت کا مزہ، موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اس سے کوئی ذی جان، یعنی جس کے اندر اللہ نے جان دی ہے، جس کو بھی جاندار بنایا ہے، اس کو اس مرحلے سے گزرنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ظاہر سی بات ہے تو قیامت کے دن تمہارا جو اجر ہوگا، بدلہ جو ہوگا تمہاری طرف آئے گا۔ فمن، اور پھر اس کے بعد اہم بات جو بتا دی گئی وہ یہ کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز۔ اب گرامر والے جانتے ہیں یہاں پر پیسو وائس کا استعمال ہو رہا ہے کہ اور جو کوئی آگ سے نکال لیا گیا اور باغ میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، تاکید کے ساتھ کہا جا رہا ہے ایسا شخص، ایسے لوگ کامیاب ہوئے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور یہ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ دھوکے کا سامان ہے، دھوکے کا سامان ہے، یعنی یہ محض وہ چیز ہے کہ آپ اس طرح سے اس کو سمجھیے جیسے ایک پیاسا جب پیاس سے بے قرار ہو اور وہ دور سے دیکھ رہا ہو ساحل سمندر، اس کو ایسا نظارہ دکھ رہا ہو کہ پانی پانی پانی، جب وہ قریب جاتا ہے تو پھر وہ پانی نہیں ہے، وہ اس کو ایک چمکتی ہوئی ریت دکھ رہی ہے جو دور سے پانی نظر آ رہی ہے۔ اسی طرح یہ دنیا ہے، یہ ہمیں بظاہر بہت رنگین ہے، بہت ہی پرکشش، مقناطیسی، اس میں میگنیٹک ایفیکٹ ہے، لیکن یہ دراصل ہماری تباہی اور ہماری بربادی کے لیے ہے، اگر ہم اس کے اوپر جو ہے خود مالک نہ بن جائیں، اس کو جہاں اپنے ذہنوں پہ سوار کر لیا، اس نے ہماری آخرت، عاقبت، دنیا سب خراب کر دی اور سب اسپوائل کر دی۔ تو عقل مند وہی ہے جو سمجھ جائے اس موت کے مزے کو چکھنے سے پہلے دنیا کے اصل مزے کو جان لے۔ اب یہ جو حی علی الفلاح کی آواز لگائی جاتی ہے، اس میں ایک آخرت کا بھی کانسیپٹ ہے، اور یہ بات یاد رکھیے، اس میں ایک مس پرنٹ یہاں پر ابھی بتا دیں گے کہ کانسیپٹ آف آخرت کا کانسیپٹ وہ کیا؟ اگر کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں تو اس کا مطلب کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں۔ آخرت میں ہے کیا کہ انسان کو پیش ہونا ہے ایک دن اپنے خالق کے سامنے، اپنے معبود برحق کے سامنے حساب دینا ہے۔ اگر آخرت کا تصور نہ ہو تو توحید اور رسالت یہ محض رسومات بن کے رہ جائیں گے، ٹھیک ہے، اور یہ ایک ڈاگما بن جائیں گے، بس یوں ہی ایک عقیدہ، زبانی عقیدہ بن جائیں گے۔
یہ یقینی کیفیت نہیں آ پائے گی. اس میں توحید اسٹرانگ ہوگی، رسالت اسٹرانگ ہوگی. کب؟ جب آخرت کا کانسیپٹ مضبوط ہوگا. ظاہر سی بات ہے. تو آخرت کے کانسیپٹ کو اس طرح سے سمجھیے کہ یہ دنیا جو ہے یہاں دارالامتحان عمل کے لیے ہے، امتحان کے لیے ہے. پھر رزلٹ وہاں ملے گا آنکھ بند ہونے کے بعد. ڈیوائن CCTV لگا ہوا ہے اور اس سے ہم سب کی مانیٹرنگ ہو رہی ہے، ڈیوائن سرویلانس سے. 24 گھنٹے 7 دن ہمارے اوپر نگرانی ہے. ہمیں دیکھا جا رہا ہے، ہماری ایک ایک عادت، ایک ایک نقل و حرکت کو قید کیا جا رہا ہے. اسی طرح سورہ ملک کی آیت کو پڑھ لیجیے گا. سورہ مومنون کی جو آیت سامنے لکھی ہے اس پر غور و فکر کر لیجیے گا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. کہ موت اور حیات کی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ خلقت، یہ اسی لیے ہے، پیدا انہیں اسی لیے کیا گیا ہے تاکہ وہ تمہیں، ہم میں سب کو آزمائے کہ ہم میں سے کون بہتر ہے عمل کے اعتبار سے. اسی طرح افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہ کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے، سوچ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں یوں ہی پیدا کر دیا ہے؟ کار عبث ہے، یہ ایکسرسائز ان فیوٹیلیٹی ہے. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور کیا تمہیں یہ شعور نہیں ہے کہ تمہیں واپس ہماری طرف پلٹایا جائے گا، لوٹایا جائے گا، تم ہمارے پاس آؤ گے، ملاقات ہوگی. اب اس کے بعد جو لاسٹ میں، جو اس سے پہلے وہ صبح کی اذان میں نے شروعات میں بتا دیا ہے، وہ کلمات کا اضافہ ہوتا ہے، وہ بھی دھیان میں رکھیے گا کہ ہم سوتے وقت نیند کو بہتر مانتے ہیں یا نماز کو بہتر مانتے ہیں. اس وقت بھی ہمارا عمل، مؤذن کچھ کہہ رہا ہوتا ہے اور ہمارا عمل کچھ ہوتا ہے. اللہ ہم سب کے لیے آسان کرے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. آخر میں پھر ایک بار ریپیٹیشن ہے، اینڈ میں ریمائنڈر ہے، کنکلیوڈنگ ریمائنڈر ہے، پھر سے وہ کلمات ریپیٹ کیے جا رہے ہیں. تو یہ تو تھا کچھ اذان کا وہ معاملہ جو ہمیں سب کو، آپ کو آنا چاہیے تھا، پتہ ہونا چاہیے تھا، اس کے تقاضے، اس کے آبجیکٹیوز جاننے چاہیے تھے. پھر اس کے بعد یہ بھی سمجھ لیں کہ جو اذان ہوتی ہے اس کے بعد کی جو دعا ہے، آپ اس کا اسکرین شاٹ لیں، اسے یاد کریں اور دعا کو پڑھیں. اللہم، اے اللہ، رب ہذہ الدعوۃ التامہ، کہ اس دعوت تامہ یعنی اس پرفیکٹ کال، مکمل پکار کے خالق رب، ٹھیک ہے، والصلاۃ القائمہ، اور ظاہر سی بات ہے نماز، صلاۃ، اور کیسی صلاۃ؟ جو قائم رہنے والی ہے، اسٹیبلشڈ پریئر ہے، ٹھیک ہے. اس کے رب آتی محمد الوسیلہ، کہ اب یہاں پر دعا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ انہیں وسیلہ یعنی کلوزنس، اپنے قربت عطا کر، وفضیلہ والفضیلہ، اور انہیں ظاہر سی بات ہے فضیلت، وبعثہ، اور انہیں اس حال میں اٹھائیو، ان کے مقام کو بلند کرنا ہے. اور کہاں تک؟ مقام محمود، مقام محمودہ، اور ان کو ایک ایسی پوزیشن ہو جو ان کے لیے واقعی عزت کی ہو اور اہمیت کی حامل پوزیشن آف گلوری، الذی وعدتہ، جس کا تو نے وعدہ کیا ہے، پرومس کیا ہے. پھر اسی طرح اب ذرا چلتے چلتے یہ بھی سوچ لیں کہ ہم نماز، اذان کے اس پورے کانسیپٹ کو سمجھنے کے بعد ہم فیسیلیٹیٹر ہیں یا آبسٹرکٹر ہیں کن لوگوں کے سامنے؟ ظاہر سی بات ہے ہمارے جو برادران وطن ہیں، ہمارے جو بہت سارے وہ بھائی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے، وہ غیر ایمان والے، یا یوں سمجھ لیجئے دوسرے مذاہب کے لوگ، ان کے لیے ہم فیسیلیٹیٹر ہیں، سہولت کا ذریعہ بنتے ہیں، آسانی کا ذریعہ بنتے ہیں، یا ہم ان کے لیے رکاوٹ کا ذریعہ بنتے ہیں. نمازوں کو روڈ پہ جو گھیر کے پڑھتے ہیں، جلسے جلوس کرتے ہیں جن کی وجہ سے ٹریفک ڈائیورژن ہوتا ہے، بہت سارے جاگرن یا بھجن یا شب بیداری کے جو پروگرامز ہوتے ہیں تیز آواز میں لاؤڈ اسپیکرز پر، ایکسیسو ہارش، یہ کیا ہونے چاہیے؟ اپنے آپ سے سوال پوچھیں. اسی طرح نماز جنازہ عموماً روڈ گھیر کے پڑھی جاتی ہے، اس کا بھی نظام کچھ آلٹرنیٹیو ہم سب کو سوچنا چاہیے. اسی طرح جیسے ہم جانتے ہیں کہ بزنس میں دکانوں کے باہر جو انکروچمنٹ ہوتا ہے، ویسے ہی مذہبی انکروچمنٹ بھی ہوتا ہے، اس پر بھی ہمیں غور کرنا ہے، یعنی اتکرمن. بہت ساری چیزیں ہیں وہ ہم مذہب دوسروں پر نہیں تھوپ سکتے، ٹھیک ہے، ہمیں دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے. کیا معلوم ہمارا جلسہ جلوس ہو رہا ہو اور ایمبولینس جو اس راستے سے آنی تھی اسے کافی ڈائیورژن سے آنا پڑے پیش، اور پھر اس میں کوئی بہت ہی سنگین مریض ہو اور وہ ہمارے اس جلسے جلوس کی وجہ سے اس کی موقع پر پہنچ نہ پائے ہاسپٹل، اور وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے. کون ذمہ دار ہوگا؟ تو ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے، دور اندیش ہونا چاہیے، سمجھدار بننا چاہیے. اسی طرح نیچے لکھی ہوئی بات کو پڑھ لیجیے گا، جس سے کسی کو تکلیف پہنچے ایسے عمل کو ہم دھرم نہیں کہہ سکتے،
ٹھیک ہے، ہمارے لیے بہت شرم کا مقام ہے کہ جب ہمیں ٹوکا جائے تو ہم خوف کے لحاظ سے پھر ہم اپنے عمل کو، اپنی روش کو تبدیل کرنے پر مجبور ہوں۔ کیوں نہیں ہم عقل کے ناخن پہلے لے لیں اور اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں، اپنے آپ کو بہت زیادہ یوں سمجھ لیجئے کہ اویئر رکھیں، اور ہم دوسروں کی رعایت کریں، ان کا خیال رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی عبادت نہیں کی جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے۔ ہم آپ کی سیرت کو پڑھیں، آپ کی سراپا رحمت والی زندگی کو دیکھیں کہ آپ کیسے سراپا خیر اور رحمت کے پیکر تھے، اس آدرش کو فالو کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ شور کا جو سائنٹیفک پیرامیٹر ہے نوائز کا، وہ کیا ہے؟ یہ بتایا گیا ہے کہ الگ الگ، دیکھیے اس میں ساؤنڈز مینشن کی گئی ہیں، ان کے ڈیسیبلز میں ان کو ناپا جاتا ہے۔ 85 کے اوپر جتنی بھی ڈی بی کے اوپر جو آواز ہوتی ہے وہ ہارمفل مانی جاتی ہے۔ اب یہاں سے قرآن کا ایک معجزہ دیکھیے کہ قرآنک جو پیرامیٹر بتایا گیا ہے شور کا، وہ کیا ہے؟ وقصد فی مشی کا وغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، کہ اپنی آواز میں، اپنی پہلی بات تو اپنے چال میں اور اپنی آواز میں میانہ روی اختیار کرو، ماڈریٹ رہو، اور پھر اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ جتنی بھی ناپسندیدہ آوازوں میں، یعنی سب سے زیادہ ناپسندیدہ آواز جو ہے آوازوں میں، وہ ڈنکی یعنی گدھے کی آواز ہے۔ سورہ لقمان کی آیت ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ گدھے کی جو آواز ہوتی ہے وہ اتنی اونچی ہوتی جتنا 80 ڈیسیبلز کے آس پاس۔ اب آپ دیکھیے جو قرآن نے ایک پیرامیٹر بنایا وہی سائنس کہہ رہی ہے۔ یہاں پر سے قرآن کا معجزہ دیکھیں، اور پھر اسی طرح ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ سب ایک عاجزانہ گزارش ہے، ایک ہمبل ریکویسٹ ہے کہ اذان کو پراپرلی ہمیں سیکھنا ہے، پرسکرائبڈ رولز کے مطابق، جو بھی رولز ریگولیشنز ہیں، کہاں پر کیسی آواز دھیمی ہوگی، تیز ہوگی، کیسے اذان کو اتنا اچھا پڑھیں، میلوڈیس وائس میں ادا کریں۔ ٹھیک ہے، یہ بھی دھیان رکھیں کہ اسپیکرز کا جو کمفرٹ لیول کے بیونڈ نہ جانے پائے، جو کمفرٹ لیول ہے اس کا والیوم اتنا ہی رہے۔ اسی طرح کوشش کریں کہ جب عربی والی اذان ہو جائے، یہ ایک ریکویسٹ ہے، تو ہم ہندی ٹرانسلیشن بھی اس کا اذان کا مائک پر سے پڑھ سکتے ہیں، جس سے ہمارے بھائیوں تک یہ پیغام پہنچے کہ ہم اذان میں آخر کہتے کیا ہیں، انہیں یہ اویئر ہو، جانیں۔ اذان کا ہندی جو انواد ہے وہ سامنے دیکھ لیجئے، اور یہ آپ کو کام آئے گا انشاءاللہ۔ پرمیشور مہان ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ پرمیشور کے علاوہ کوئی اپاسیہ نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صاحب انیکوں انیہ سندیش واہکوں کے سامان پرمیشور کے سندیشٹا ہیں۔ آؤ اس ایک پرمیشور کی اپاسنا کی اور، اپاسنا یعنی اس کی عبادت پرستش کی اور، حی علی الصلاح، آؤ لوک اور پر لوک کی سفلتا کی اور، حی علی الفلاح۔ ظاہر سی بات ہے یہاں بھی کامیابی چاہیے، وہاں بھی کامیابی چاہیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس دعا میں دونوں جگہ کی جو ہے کو بہتر کرنے کی دعا کی گئی۔ اس کے بعد پرمیشور مہان ہے کہ اذان کے کلمات کتنے خوبصورت ہیں۔ کسی کو آبجیکشن اس سے ہو سکتا ہے اگر ہم یہ بتائیں اور میلوڈیس آواز میں اذان پڑھیں۔ جو اذان پڑھنے والے، کہنے والے لوگ ہیں، ریسائٹرز ہیں، مؤذن ہیں، وہ ٹرینڈ ہوں، لیکن یہ ساری باتیں ہیں، اللہ کرے کہ یہ ہمارے عمل میں آ جائیں، ورنہ کیا ہوگا وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو اسی طرح پھر اس کے بعد لا الہ الا اللہ، کہ بس وہی اکیلا پوجے نہیں ہے۔ اب اس کے بعد آخری چند باتیں، کبھی کبھی وقت زیادہ بھی ہو جائے تو اللہ کے رضا کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ قرآن کریم کے ذریعے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ذریعے ہم سب اپنی زندگی کے رخ کو درست کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک ذمہ دار شہری، ایک رسپانسبل سٹیزن، ایک سمجھدار ناگرک، اور ایک سنسیئر اور سینسیبل مسلم، ایسے جو سب کے لیے فلاح کا باعث بنے، سب کے لیے ایک طرف سے فائدہ مند بنے، بینیفیشل بنے، یہ بننا ہے۔ لیکن اگر مان لیجئے ہم نے یہ کام نہیں کیا تو پھر کرو یا مرو کا معاملہ آئے گا۔ وہ کیا؟ سورہ محمد کی آیت دیکھ لیجئے، سورہ توبہ کی آیت دیکھ لیجئے۔ ایک ہے پیٹھ پھیرنے کا انجام، دوسرا ہے فرار ہونے کا انجام۔ ٹھیک ہے، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ جو ذمہ داری اللہ نے دی ہے، اس ذمہ داری سے اگر ہم پیٹھ پھیریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بدل دے گا اور ہماری جگہ ایک ایسی غیر قوم کو لائے گا جو پھر کہا گیا ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، پھر وہ تمہارے جیسی نہیں ہوگی، تمہارے مثل نہیں ہوگی۔ تو ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم بخشے بخشائیں، ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم جنت کا سرٹیفکیٹ لیے گھوم رہے ہیں،
ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمارا نام یہاں کے رجسٹر میں بھی وہی ہے، وہاں کے رجسٹر میں بھی وہی ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہیں، خدا کے لیے اللہ کا خوف کھائیں اور اللہ کا تقوی اختیار کریں، اور یہ سوچیں کہ کیا ہم وہی عمل کر رہے ہیں جو ہم سے ریکوائرڈ ہے، جو ڈیزائریبل ہے، یا ہم اپنی منمانی کر رہے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم اپنی ذمہ داریوں سے فرار ہوں گے، بھاگیں گے، تو انجام بھی سن لیجئے، الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما۔ ٹھیک ہے، بھاگنے کے ضمن میں یہ بات کہی کہ عذاب علیم جب آ جائے، حمزہ والا یہ، تو اس کا مطلب ہوتا ہے دردناک عذاب، دردناک عذاب دیا جائے گا، اور پھر وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور پھر بدل دیا جائے گا، تبدیل کر دیا جائے گا کسی دوسری غیر قوم سے، وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْءًا، پھر تم کچھ بھی ان کا بگاڑ نہیں سکتے، اس کا اپنے خدا کا کیا بگاڑنا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، ظاہر سی بات ہے وہ ہر ایک شے پر مکمل قادر ہے۔ اب آخری بات، نا امیدی کی نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے امید کی کرن۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا دین نہیں دیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایسا دین پسند کیا ہے جس میں نا امیدی ذرا برابر نہیں۔ ٹھیک ہے، اب تک ہماری زندگی معصیت کی گزری، اب تک ہماری زندگی گناہوں کے دلدل میں رہی، اپنی ذمہ داریوں سے بھاگتے رہے، پیٹ پھیرتے رہے، ٹھیک ہے، اس پورے میکینزم کو سمجھنے کی کبھی کوشش نہیں کری جو ہم سے چاہ جا رہا تھا۔ آج جان لی، توبہ کرنے اللہ سے، آج اللہ گلے لگانے کے لیے تیار ہے، آج ہماری توبہ قبول کرنے کے لیے وہ تیار ہے۔ سورہ بقرہ کی اس آیت کو سامنے رکھیں، 2:160 میں، یعنی سورہ بقرہ آیت نمبر 160، الا الذین تابوا، کہ سوائے ان لوگوں کے جو جنہوں نے توبہ کی، تابو واصلحوا، اور جنہوں نے اپنی اصلاح کی، وبینوا، اور جنہوں نے پھر بیان کر دیا۔ اب یہ 3 اسٹیجز ہیں، ظاہر سی بات ہے سب سے پہلے توبہ، پھر اس کے بعد اصلاح، پھر اس کے بعد بیان۔ اب توبہ انڈیویجول توبہ، کلیکٹیو توبہ، توبہ کا مطلب ہے جو کام کر رہا غلط اس پر نادم و شرمندہ ہو، پلٹیں، واپس آئیں، کبھی نہ دوبارہ ریپیٹ کرنے کا ارادہ رکھیں، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کریں۔ ظاہر سی بات ہے جو کام کرنا تھا نہیں کیا وہ کریں، اس کے ذریعے اصلاح کریں، خیر کا ذریعہ بن جائیں، بھلائی کا ذریعہ بن جائیں ہر ایک کے لیے، یہ اس سے اصلاح ہوگی۔ وَبَيَّنُوا، اور بیان کریں، ظاہر سی بات ہے کس منہ سے بیان کریں گے، تو اب بیان ظاہر سی بات ہے جب یہ روش درست ہوگی، عمل بولے گا، تو پھر عمل بولے گا، زبان بولے گی، اللہ کی پیچھے سے آپ کی ظاہر سی بات ہے اس کی مدد ہوگی، اس کی استعانت ہوگی۔ فَأُولَٰئِکَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ظاہر سی بات ہے جو باتیں کہی گئی ہیں مبنی برحق ہیں ان پر جم جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے توبہ کو قبول کرے، اور بے شک وہ بہت تواب ہے اور بہت رحیم بھی ہے، الرحیم ہے اور التواب ہے۔ اس کو جائیں گے، یہ سب آپ کے لیے ہوم ورک ہے، کوشش کریں، غور کریں، ان آیات کو اوپر غور و فکر کریں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے ظاہر سی بات ہے آسانیاں ہوں اور مشکل نہ ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔